الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گزشتہ کل ہم نے جو رکوع پڑھا تھا اس میں بنی اسرائیل کے خاص طور پر اس واقعے کا تذکرہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ آج بیان ہوگی، اور پھر گائے کے تعلق سے جو ان کے سوالات تھے ان کا تذکرہ تھا۔ اب آج جو رکوع ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اس کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اب ذرا اس واقعے کو یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور تم ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز ظاہر کر دینا تھی، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی تم ہی میں سے کسی ایک فرد نے یہ کام کیا تھا اور پھر تم اس کو چھپا رہے تھے، تو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو مقتول ہے یعنی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو گائے کا ایک پارچہ یعنی کہ اس کا ایک حصہ اس سے ضرب لگاؤ، ڈیڈ باڈی پر اس کو ٹچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو اس طرح ظاہر کرے گا کہ وہ خود بتائے گا کہ کون قاتل ہے۔ یعنی ڈیڈ باڈی پر جب اس حصے کو لگایا گیا تو پھر اس نے خود بتایا کہ فلاں شخص قاتل تھا اور اس نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ یعنی جو لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے لیے ایک مثال ہے کہ جیسے ایک مردہ شخص کو اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر تمام افراد کو آخرت میں اسی طرح وہ زندہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اس کا حق بات کا ادراک کر سکو، بات تمہارے سمجھ میں آ سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اور کسی بھی طرح سے یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ تم سمجھ لو بات کو، اسی لیے یہ مثالیں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، تم نے یہ نشانیاں دیکھی، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، تو پھر ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ یہ فرمایا گیا واشد قسوة، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، بہت سے پتھر، پہاڑ کی چٹانیں تو ایسی بھی ہیں کہ وہ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی ان میں کہیں نہ کہیں
اس طرح کا گوشہ بنتا ہے، کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے بہ پڑتے ہیں، پانی کے چشمے نکلتے ہیں، یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے لڑک پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے پتھر پہاڑ سے لڑکتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں گرتی ہیں اور سڑکوں کو بند کر دیتی ہیں اور لینڈ سلائیڈ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کوئی پہاڑ سے پتھر لڑک گیا اور کوئی چٹان کھسک گئی اور اس کا اپنا کوئی نظام ہے۔ دنیا کے لوگ جو بھی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ کچھ وہ ہیں ان میں سے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پر عہد نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے، ان کا جو بگاڑ تھا اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کو مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید لگائے ہوئے ہو کہ یہ بگڑے ہوئے یہودی، یہ لوگ تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتیں مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سننے اور سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے ان یہودیوں کے اندر جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، جانتے بوجھتے اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، من گھڑت باتیں اس میں شامل کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں جوڑتے ہیں اور اس کے اندر تحریف کا عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ شروعات میں یہ صفت منافقین کی بیان فرمائی تھی کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب یہ آپس میں تنہائیوں میں اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ تمہاری یہ باتیں تمہارے رب کے پاس پیش کریں گے اور تم پر حجت قائم کر دیں گے کہ تم جو ہے جانتے تھے پھر بھی مانتے نہیں تھے، سمجھتے تھے لیکن پھر بھی اس کے بعد حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے؟ بعض یہودیوں کی یہ صورتحال تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی گئی تھیں تورات میں، انجیل میں، یا پھر جو پیشین گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھی، یا اور بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، مسلمانوں کا ساتھی بتانے کے لیے اور اپنے گویا ایمان کا ثبوت پیش کرنے کے لیے وہ مسلمانوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو آپس میں پھر ان کو لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم یہ باتیں جو تمہارے رب نے تم پر کھولی ہیں تم ان کو بتا رہے ہو تاکہ کل مسلمان اپنے رب کے سامنے حجت قائم کریں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، یہ جانتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے تسلیم نہیں کیا، یہ بات ان کو معلوم تھی۔ افلا تعقلون،
تو وہ ڈانٹ لگا رہے اپنے ساتھیوں کو آپس میں، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے واقف ہے جن کو یہ راز میں رکھتے ہیں اور یا پھر جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، تمام باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو باتیں چھپ کر آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں یا پھر جن باتوں کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہر ایک چیز سے واقف ہے، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے ہر ایک بات سے واقف ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی گئی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے جاہل لوگ موجود ہیں، ایسے ان پڑھ موجود ہیں جو کتاب الہی کو امیدوں اور آرزوؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ منہم امیون، ایسے جاہل افراد موجود ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جو تورات کا، انجیل کا، کتاب الہی کا کوئی علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن بس امیدیں لگاتے ہیں، اس سے اپنی امیدوں کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیدیں ہمارے کام آئیں گی۔ یہی صورتحال جیسا کہ آج خدا نخواستہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہو چکی ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن سے واقف نہیں، علوم قرآن سے واقف نہیں، قرآن کی باتوں سے واقف نہیں، اللہ کے پیغام سے واقف نہیں ہے، بس وہ یہ مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، اس سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر طرح طرح کی آرزویں، امیدیں لگاتا ہے کہ فلاں کی سفارش سے ہمارا کام بن جائے گا، اور فلاں کی شفاعت کام آ جائے گی، اور فلاں کے ذریعے سے ہمیں جنت مل جائے گی، اور فلاں معاملہ ہمارا اس طرح آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں تو یہ بات موجود ہے، جبکہ اللہ خود فرما رہا ہے لا یعلمون الکتاب، کتاب میں سے ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کے افراد، پوری امت مسلمہ کے لوگ، مسلمان، اگر واقعی معنوں میں علوم قرآنی کی طرف توجہ کرتے اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے، اس کے پیغام کو اس طرح سمجھتے جس طرح نازل ہوا ہے، اس طرح نہیں کہ ہاں آخری کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، بلکہ سمجھتے کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے اس کے ذریعے سکھایا ہے، ہماری کامیابی اسی کے اندر مضمر ہے، ہم دنیا اور آخرت میں اسی کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا کہ ذاتی طور پر میری رہنمائی کے لیے، میری ہدایت کے لیے، مجھے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی تو پھر امت کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جاتے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہوتا، جو مسئلہ جس کا سالوشن قرآن سے حاصل نہ ہوتا، بلکہ واضح طور پر جو لوگ بھی ایمان رکھتے، اس قرآن کو نافذ کرتے، اس پر عمل کرتے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کوئی مصیبت پیش نہیں آتی، حالات ان پر مسلط نہیں کیے جاتے، بلکہ اسی قرآن مجید میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ تمہیں سربلندی عطا کی جائے گی، تمہیں ہر چیز کا ذمہ دار بنایا جائے گا۔ اور بھی یہاں پر چونکہ موقع نہیں ہے، لیکن اتنی چیزیں آگے آتی چلی جائیں گی جو اسی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور انسانی زندگی کے مسائل کے تمام حل وہ قرآن مجید ہے۔ اور مجموعی طور پر اگر ہم ایک بات کہیں کہ پوری امت میں اس وقت جو پریشانیاں، بگاڑ، جہالت، فساد، انحطاط، جو بھی چیز پھیلی ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، قرآن سے جہالت ہے، قرآن سے لا علمی ہے، قرآن سے ناآشنائی ہے، قرآن مجید کا علم نہ حاصل کرنا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر قرآن کا علم حاصل کرے گی امت اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے گی تو ظاہر مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ان یہود کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب الہی کو امیدوں اور آرزوؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انہوں نے وہی بنا رکھا ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ،
اور وہ وہم و گمان میں مبتلا ہے۔ ظاہر ہے ایسے گمان ہے، ایسے وہم ہے، بس بلا وجہ کی جھوٹی آرزویں، تمنائیں، امیدیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن بس ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہاں فلاں چیز ہے۔ اور بات وہی ہے کہ جب حقیقت سے واقف ہوں گے، قرآن سے واقف ہوں گے، اس کو پڑھیں گے تو ان کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ان کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناس ہو، بربادی ہو ان کے بدکردار عالموں کا، جو اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھ لیا کرتے اور پھر بڑی جھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فرمان الہی ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ صورتحال تھی، یہود کی یہ صورتحال تھی، ان کے علماء کی یہ صورتحال تھی، یا اس وقت کے بہت سے ایسے لوگوں کی صورتحال تھی کہ کسی معاملے میں کوئی بات اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر اس کو پیش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، یہ فرمان الہی ہے، خدا کی بات ہے۔ اور اس کے بعد مقصد کیا ہوتا تھا؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ دنیا کی حقیر دولت حاصل کر لیں، دولت کے لیے اور چند ٹکوں کی خاطر وہ یہ مجرمانہ کام کرتے تھے کہ کوئی بات اپنی طرف سے لکھتے اور یہ پیش کرتے یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تباہی ہے ان کی، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ ہے وہ چیز جو انہوں نے لکھی ہے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْتُبُونَ، اور جو مما یکسبون، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی تباہی کا ذریعہ ہے، جو کچھ کمائی اس سے کی ہے انہوں نے وہ بھی ان کی تباہی ہے، یعنی جو کچھ مال و دولت کمایا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی تباہی ہے، اور جو لکھا ہے وہ بھی بربادی کی چیز ہے، چونکہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر دولت کمائی ہے، تو یہ دونوں مجرمانہ باتیں ہیں اور یہ بڑی بربادی اور تباہی کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں کی بات نقل کرتے ہوئے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، لن تمسنا النار، دوزخ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، کیونکہ یہود کا یہ سٹیٹمنٹ بھی قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، نعوذ باللہ ہم اللہ کی اولادیں، اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، لہذا ہمیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور اگر دی بھی گئی، اگر دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو الا ایام معدودہ، چند دنوں کے لیے ہمیں سزا دی جائے گی، پھر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی تحریر لکھوا رکھی ہے، کوئی پٹا لکھوا رکھا ہے، کوئی عہد لکھوا کے رکھا ہے اللہ میاں سے، کوئی ڈیل ہوئی ہے تمہاری جو اس طرح کی تم بات کرتے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم جانتے نہیں ہو، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکے بازی ہے، یہ باتیں تم اللہ کے بارے میں جھوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی برائی کا ارتکاب کرے گا، برے کام کرے گا، بلا من کسب سیئہ، جو بھی برے کام کرے گا، برائیاں کرے گا، غلط کاموں کا ارتکاب کرے گا، گناہوں میں پڑا رہے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں،
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو پھر وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی افراد گناہ گار ہوں گے ظاہر ہے کہ ان کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، البتہ جو مومن ہوں گے ان کو ایمان کی بنیاد پر بعد میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، چونکہ یہ بات عقیدے کی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات ہے کہ جو بھی مومن ہوگا، بلکہ حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو پھر اس کو نکالا جائے گا بعد میں اور اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، یعنی پہلے اس کی جو سزا تھی وہ پوری کرے گا اور اس کی گویا ان گناہوں کے عوض اس کی تپائی ہوگی، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلے یہ معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، البتہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا، مومن نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے تو ابدی دائمی دوزخ کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا ہے کہ ایسے افراد کو معافی نہیں ملے گی اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ لیکن جو گناہ گار ہوں گے، جو مومن ہوں گے، ان کے لیے یہ رعایت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ان پر اپنا کرم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے اپنی رحمت خاصہ سے، ان کی سزا پوری ہو جانے کے بعد ان کو پھر دوزخ سے نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہ جنت والے لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایمان لائے تھے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور تمام چیزوں پر، اور اس کے بعد پھر یہ نیک اعمال کرتے رہے، چنانچہ ان کے ساتھ یہ رعایت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بلکہ یہ احسان فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پر اس رکوع کے اندر جو چند آیات ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو دیے گئے بنیادی احکامات کا تذکرہ ہے اور خاص طور پر ان سے جو عہد لیا گیا تھا، جو حکم ان کو دیے گئے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم صرف اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکو گے، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یہ عہد لیا تھا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور پھر آگے یہ بھی فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز اہتمام سے پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس طرح کا واقعہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، اللہ کی بندگی کا تذکرہ ہے، یا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عظیم ترین عمل ہے کہ انسانی زندگی میں اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت کی چیز ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ العنکبوت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ اس دور میں نازل ہوئی تھی کہ جب مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ تھا اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اولادیں مسلمان تھی، والدین کافر تھے، اور جب والدین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ نصیحت فرمائی تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے،
ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب وہ کسی ایسی چیز کی طرف دعوت دے جو گناہ کی ہو تو پھر ان کی اتباع نہیں کرنا ہے، لیکن حسن سلوک ہر حال میں ان کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اسی کا حکم دیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے گئے تھے اس میں بھی یہی تھا، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم ان کو دیا گیا تھا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہوئی تھی کہ تم نے اس سے منہ پھیرا، چند لوگوں کے علاوہ تم میں اقلیت تھی جو ماننے والی تھی، اس کے بعد بڑی تعداد وہ تھی جو پھر گئے اس سے اور اس عہد کو چھوڑ دیا اور لاپرواہی کا معاملہ کیا، لاپرواہی کا شکار ہوئے، اس سے منہ موڑ لیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تھوڑی سی تعداد کے علاوہ تو تم پھر گئے تھے، وانتم معرضون، اور تم نے اس سے اعراض برتا، منہ موڑا، اس کو گویا اگنور کیا، لاپرواہی کی اس سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اے یہودیوں تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خوریزی مت کرنا، ایک دوسرے کا خون مت بہانا، تمہارے درمیان سول وار نہیں ہونا چاہیے، آپسی جنگ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جاؤ۔ اور وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے لوگوں کو بے گھر مت کرنا، ان کو اپنے محلوں سے، علاقوں سے مت نکالنا۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے سے لڑتے بھی تھے اور خوریزی بھی کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا، ان کو منع کیا تھا کہ ایسی حرکتیں مت کرنا۔ اور پھر ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اس عہد کو تسلیم کیا تھا، تم ہی اس پر گواہ تھے، تم نے مانا تھا اس بات کو اور تم اس کو تسلیم کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جو حرکتیں تم نے کی ہیں کہ آگے پھر جو کیفیت تمہاری ہوئی، تم نے جو معاملات کیے، پھر وہ یہ تھے کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پہلے کیفیت یہ تھی کہ عہد کو مانا بھی تھا، اقررتم وانتم تشہدون، گواہ بھی تھے اس پر تم ہی۔ اس کے بعد پھر اب تمہاری یہ صورتحال ہے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ کیسی ناانصافی ہے کہ تم ہی اپنے لوگوں کو مارتے ہو اور اپنے کچھ لوگوں کو ان کے اپنے علاقے سے نکال دیتے ہو، وَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِهِمْ، آپس میں ان کو نکال باہر کرتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں مل کر گناہ، ظلم و زیادتی میں شریک ہوتے ہو، ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کو نکالتے بھی ہو، لڑتے بھی ہو، اور آپس میں تم جو ہے ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ اگر تمہارا یہی رویہ ہے، تم یہی کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم جو ہے زیادتی کا، دشمنی کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، وَإِن أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور تمہارے پاس جب وہ گرفتار ہو کر آتے ہیں تو مل کر تم ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا، اپنی بستیوں سے نکال دیا، کسی نے گرفتار کر لیا، قیدی بن کر آئے، اب سب مل کر کہ بھائی یہ ہماری قوم کا بندہ ہے، اس کا فدیہ ادا کرنا ہے، فائن پے کرنا ہے اور اس کو اس قید سے آزاد کرانا ہے، تم یہ بھی کرتے ہو، تو نکالا ہی کیوں تھا؟ نکالنا ہی حرام تھا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو یہاں سے نکالنا ہی تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تم نے کیوں نکالا تھا؟ اب آگے بڑی زبردست بات، اور یہ آج کے مسلمانوں سے، ہم سے بھی قرآن کہہ رہا ہے، اس وقت کے یہود کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا تھا، چونکہ قرآن مجید کے الفاظ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، تو کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ جو باتیں تمہارے اپنے مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، تمہیں لگتا ہے اپنے فیور کی ہوتی ہیں، تم اس پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور جو تمہاری ڈیزائرز، تمہاری خواہشات، تمہاری اپنی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو۔
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو پھر یاد رکھو کہ ایسا جو بھی کرے گا، یعنی اللہ کی کتاب کے کسی حصے کو مانے گا، چاہے اس دور کے یہود تھے جو تورات کی کوئی کسی بات کو مانتے، یا عیسائی ہوں گے انجیل کی کسی بات پر عمل کرتے ہو، کسی بات کا انکار کرتے، کسی چیز کو ٹھکراتے، یا پھر کسی اور دور کے افراد جو کسی نبی کی کتاب کے ساتھ یا اللہ کی کسی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرتے، یا پھر آج کے دور میں مسلمان اگر یہ معاملہ کریں گے، یہ روش اختیار کریں گے کہ کتاب کے کسی حصے کو مانیں گے، کسی حصے پر عمل کریں گے، شریعت کی کسی چیز کو اختیار کریں گے اور کسی چیز کو چھوڑیں گے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کے لیے واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے فیصلہ یہ ہوگا، جو کوئی بھی ایسا کرے گا ذلت و رسوائی دنیا میں اس کا مقدر بنے گی۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی اس کا دامن تھامے گی، یعنی کہ اس کے دامن گیر ہو جائے گی اور اس کے بالکل اس کے لیے مقدر کر دی جائے گی، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی، بلکہ آخرت میں بھی سخت ترین عذاب کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، سخت ترین عذاب اس کو دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہم تو آخر میں یہ کہہ دیں گے کہ مومن تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے اور اس بات پر تم بچ جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ اس آیت کی ایک خاص بات جو اس میں ایک پیغام ہے وہ ظاہری طور پر کہ جو قومیں جن کو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، آسمانی مذاہب دیے گئے، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا پھر قرآن مجید ہو، جن اقوام تک یہ کتابیں پہنچی ہیں، ان کے لیے اگر وہ نہ مانے تو دوہری سزا ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت کا سودا کر لیا، آخرت کی آسانی کامیابی کو بیچ ڈالا اور اس کے بدلے دنیا کی چند ٹکوں کی چیزوں کو خرید لیا، اختیار کر لیا، اس کی چمک دمک کے چکر میں پڑ گئے۔ تو پھر یاد رکھیں جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے تو ان کے عذاب میں نہ تو کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو کوئی مدد مل سکے گی، بلکہ پورا عذاب ان کو دیا جائے گا اور کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ بات قرآن مجید کی جو بیان کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جو بھی افراد چاہے وہ ماضی میں رہے ہوں چاہے آج رہے ہوں، شریعت پر اپنی مرضی سے عمل کریں گے، اپنے اعتبار سے کریں گے، تو پہلی بات تو وہ شریعت پر عمل کرنا نہیں بلکہ وہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر ان کے ساتھ جب یہ رویہ ان کا شریعت کے ساتھ ہوگا، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگا، تو پھر دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور آخری آیت جو اس رکوع کی جس میں بتایا گیا کہ عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی مددگار ان کو نہیں مل سکے گا۔ اب اس کے بعد پھر آگے مزید بنی اسرائیل کی بعض چیزوں کا تذکرہ، پیغمبروں کے ساتھ ان کا رویہ، آسمانی کتابوں کے ساتھ ان کا رویہ، اس کا پھر تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔